أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا سیرت کا 13واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو سن 7 ہجری کے واقعات ہم نے سنے تھے۔ اس جمعہ کو سن 8 ہجری کے میں واقعات آپ کو سناؤں گا۔ اس سے پہلے ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے جو سب سے بڑے دشمن تھے مشرکین مکہ، ان کے ساتھ یہود بھی تھے اور منافقین بھی تھے۔ پچھلے جمعہ کو یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کے نام پر دعوتی خطوط روانہ کیے تھے، اور سارے عرب میں اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا۔ اب یہ جو اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ عرب میں مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا ہے تو وہ چین سے نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ عرب کے اطراف میں جو بڑی بڑی اسلام کے خلاف میں جو طاقتیں تھیں، اسلام کو ختم کرنے کے لیے ان کو ابھارا، ان کے پاس جا کر ان کو ورغلایا اسلام کے خلاف۔ اور وہ زمانے کی سب سے سپر پاور 2 طاقتیں تھیں، ایک ایران کی طاقت تھی اور دوسرے روم کی طاقت تھی۔ ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے۔ قیصر اور کسرا اس زمانے کی دنیا کی سب سے سپر پاور 2 طاقتیں تھیں۔ ان دونوں طاقتوں کو بھی انہوں نے اکسایا مسلمانوں کے خلاف، اس لیے کہ عرب میں تو مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام، جو اس زمانے میں یہودیت اور عیسائیت کا مرکز تھا، اس کے بالکل حدود میں بصرہ نام کا ایک علاقہ تھا، وہاں کے حاکم کے پاس حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ایک دعوتی خط روانہ کیا۔ اس نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو دیکھا، غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اس خط کو پھاڑ کے پھینک دیا، اور جو قاصد تھے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قتل کر دیا۔ اس زمانے میں قاصد کو قتل کرنا یعنی سامنے والوں کو جنگ کے لیے للکارنا ہوتا تھا۔ اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، اور صحابہ اکرام سے مشورہ کر کے آپ نے یہ طے کیا کہ اس کے مقابلے کے لیے ایک جماعت روانہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ جماعت نہیں روانہ کی جائے گی تو پھر دشمنوں کی مسلمانوں کے خلاف ہمت بڑھ جائیں گی، ان کو لگے گا کہ مسلمانوں کے قاصد کو ہم نے قتل کر دیا، مسلمانوں کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا، اس کا مطلب یہ ہے
کہ مسلمان اب ڈر چکے ہیں، اور پھر عرب کے باہر کی جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں، یہودیت عیسائیت کی اور کسرا کی جو طاقتیں تھیں، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے اوپر حملہ بول سکتے تھے، اس لیے مسلمانوں پر ان کے اس عمل کا جواب دینا فرض ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 جانثار صحابہ اکرام کی جماعت تیار کی اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا امیر بنایا، اور جاتے وقت میں ایک جھنڈا اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر شہید ہو جائے تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان اپنا امیر بنائے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا جائے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائے، یہ تینوں بھی اگر شہید ہو جائے تو پھر مسلمان مشورہ کر کے کسی چوتھے کو فوراً اپنا امیر بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باہر تک اس لشکر کو چھوڑنے کے لیے آئے، اس لیے کہ یہ پہلا لشکر تھا مسلمانوں کا جو عرب سے باہر جا کے لڑائی لڑنے والا تھا، اور عیسائیوں کے ساتھ یہ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی باضابطہ، اسی لیے اس جنگ کو جنگ موتا کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اتنا بڑا لشکر بھی پہلی مرتبہ عیسائیوں کے خلاف میں روانہ ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ مدینہ منورہ کے باہر تک گئے، لشکر کو روانہ کیا۔ ایک یہودی یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ تینوں ضرور شہید ہوں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے نبیوں کا یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی کسی نبی نے ایسے کلمات کہے اس کا مطلب یہی ہوتا تھا۔ اب یہ تینوں ضرور شہید ہوں گے، ان کی جگہ چوتھے کو امیر بنایا جائے گا۔ یعنی دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اس زمانے کے یہود و نصارہ کو بھی یقین تھا، وہ بھی جانتے تھے کہ آپ نے جو کہا ہے وہ 100% صحیح ہونے والا ہے۔ یہ لشکر روانہ ہو گیا۔ ادھر بصرہ کا جو حاکم تھا اس کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر قریب آ رہا ہے، تو اس نے ہرقل کے پاس مدد کے لیے آواز لگائی، اور اطراف میں جو عیسائی بادشاہ تھے اور قبیلے آباد تھے ان سے بھی مدد کی گہار لگائی۔ انہوں نے اس کی مدد کے لیے اپنی طرف سے فوجیں روانہ کی، تو تقریباً وہ جو بصرہ کا حاکم تھا اس کا لشکر 1,00,000 لوگوں تک پہنچ گیا، اور ادھر مسلمان صرف 3,000 تھے۔ 3,000 مسلمان اور 1,00,000 عیسائیوں کا لشکر، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیسے کیا ہوگا۔ کوئی بیلنس نہیں تھا لشکر کے اندر، ادھر چھوٹی سی جماعت اور ادھر اتنا بڑا لشکر۔ مسلمان تذبذب میں مبتلا ہو گئے، اور موتا کے مقام پر ہی انہوں نے قیام کیا، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ لوگوں نے رائے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں گے ایک آدمی بھیج کر، اور یہ کہیں گے کہ حضور ہم تو صرف 3,000 ہیں، سامنے لشکر 1,00,000 کا ہے، ہماری مدد کے لیے فوراً آپ ایک جماعت مسلمانوں کی روانہ کرو۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ لوگوں تم کس لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہو؟ کیا تم کو مسلمانوں کا اتہاس، مسلمانوں کی تاریخ پتہ نہیں ہے کہ آج تک ہم باطل کے خلاف جو لڑے ہیں وہ قلت اور کثرت کی بنیاد پر نہیں لڑے ہیں۔ ہماری جتنی بھی لڑائیاں ہوئی وہ میجورٹی اور مائنورٹی کے
تقابل میں نہیں ہوئی کہ ہم کم ہیں وہ زیادہ ہے، وہ زیادہ ہے اور ہم کم ہیں، تو کیسے لڑائی ہو سکے گی؟ ہم نے ہمیشہ جو لڑائی لڑی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑی، اور 2 کامیابیوں میں سے ایک کامیابی تو پکی ہے۔ دیکھو، اگر ہم کامیاب ہو گئے، ہم کو فتح مل گئی، تو یہ ہماری کامیابی نہیں ہوگی، یہ اسلام کی کامیابی ہوگی۔ اور مان لو ہم اگر قتل ہو جاتے ہیں تو بھی ہماری کامیابی ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے، یا تو شہادت ملے گی یا فتح ملے گی، دونوں کامیابیوں میں کامیابی دونوں طرف صرف تمہارے لیے ہے۔ تو پھر تمہارے پیروں میں تزلزل کیوں آ رہا ہے؟ کیوں تمہارے اوپر گھبراہٹ طاری ہو چکی ہے؟ چلو آگے بڑھو، گھس جاؤ دشمنوں کے لشکروں کے بیچ میں اور ان کو نیست و نابود کر دو۔ جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی تھے، مدینے کے بڑے کروڑ پتی لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور کھجور کے بڑے بڑے باغات بھی تھے ان کے پاس۔ انہوں نے جو جوش دلایا، اس جوش کا اثر یہ ہوا کہ مسلمان نئی انرجی کے ساتھ میں ٹوٹ پڑے، اور مسلمانوں نے ایسی جنگ لڑی کہ وہ 1 لاکھ کے لشکر کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ہرقل کو جب اس کا پتہ چلا تو اس نے اس لشکر کی مدد کے لیے اور 2 لاکھ لوگوں کو روانہ کیا۔ اب 3 لاکھ لوگوں کی جماعت ہو چکی تھی، اور مسلمان صرف 3000 تھے، کوئی جوڑ نہیں تھا۔ لیکن چونکہ نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تھی، مسلمانوں نے قیام کیا وہیں پر۔ اس کے بعد دوبارہ جنگ شروع ہوئی۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے۔ کسی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، انہوں نے فوراً جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور دشمنوں کے لشکر میں گھس کے لڑتے رہے۔ تو اچانک ایک دشمن نے ان کے سیدھے ہاتھ پہ وار کیا، جس ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہوا۔ انہوں نے فوراً بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو تھام لیا، اس نے بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا، تو انہوں نے اپنے سینے سے اس جھنڈے کو لگا لیا۔ تو دشمن نے بیچ میں سے حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا، اور وہ گھوڑے پر سے زمین پہ گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں اگر شہید ہو جائے تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے۔ 3 دن سے مسلسل لڑ رہے تھے، اور منہ میں اناج کا دانہ بھی نہیں تھا۔ لڑنے کے لیے طاقت بھی چاہیے۔ ان کے چچا زاد بھائی آئے ان کے پاس میں گوشت کا ایک ٹکڑا تھا جو بھنا ہوا تھا، کہ تھوڑا سا کھا لو، کھانے کے بعد بدن میں طاقت آئے گی تو لڑنے میں تم کو آسانی رہے گی۔ ایک کونے میں کھڑے رہ کر گوشت کا وہ ٹکڑا کھانے لگے۔ ابھی اس کو چبایا بھی نہیں تھا کہ ایک طرف سے زور سے آواز آئی کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے۔ فوراً آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر کمزوری، 3 دن سے کچھ کھایا ہوا نہیں تھا، بدن میں کمزوری تھی، تھوڑا سا تامل ہوا۔ تو اب اپنے آپ کو سمجھانے لگے کہ اے دل، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ دشمن مسلمانوں پہ ٹوٹے پڑے ہیں اور تو آگے نہیں بڑھ رہا ہے؟ تو کیوں آگے نہیں بڑھ رہا ہے؟ خود کو سمجھانے لگے، اور خود سے یہ کہنے لگے کہ اے دل، چاہ یا مت چاہ، ہر حال میں آج تو تجھے اترنا ہی ہے۔ اگر تجھے دنیا کا خیال ہے، مال و دولت کا خیال ہے کہ میرا بہت سارا مال مدینے میں ہے، تو چل میں اس سارے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اگر تجھے باغوں کا خیال ہے کہ میرے بڑے بڑے باغات ہیں مدینہ منورہ میں،
وہ سارے باغ بھی میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور اگر تجھے غلاموں اور باندیوں کا خیال ہے تو وہ سارے غلام اور باندیاں ان کو میں نے آزاد کر دیا، اور اگر بیویوں کا خیال ہے تو میں ان بیویوں کو سب کو طلاق دے دیتا ہوں، اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ ابھی بھی تو رکا ہوا ہے، کون سی وجہ سے؟ اپنے آپ کو سمجھا رہے، 3 دن سے کچھ کھانے کو نہیں تھا، پھر دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو خود سمجھا رہے ہیں۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ اگر ہم عیش و آرام سے بھی اللہ کے راستے میں چل رہے، مسجد میں پنکھے بھی چالو ہے، کھانے پینے کا بھی بھرپور انتظام ہے، اور وقت آدھا ہو چکا ہے اور بیوی نے فون کر کے بولی کہ میرے سر میں بہت درد ہو رہا 4 دن سے، تو آدمی پھر اپنی تھیلی لے کے امیر صاحب کو بولتا اب میں روانگی کے آداب لے رہا ہوں، میرے بیوی کی طبیعت برابر نہیں نے ہوتا ہے۔ ایک آدمی افریقہ میں چل رہا تھا، بیوی نے 2 مہینے کے بعد اس کو وہاں سے یہاں انڈیا واپس بلا لی۔ تو بیوی کے غلام ایسے بھی ہے ہمارے زمانے، تو ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ ہمیشہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ بولے یہ جو لوگ ہوتے ہیں کہ بیوی نے اٹھ بولی تو اٹھنے والے اور بیٹھ بولی تو بیٹھنے والے، ان کی مثال ساڑی کے پلوں کے جیسی ہے۔ بولے ساڑی ہلی تو ان کی داڑھی بھی ہلتی، بولے ادھر سے سگنل ملا تو برابر یہ اس کے اوپر عمل کرتے۔ تو یہ ہمارا حال ہے کہ سیر میں درد ہو گیا، تھوڑا سا مسئلہ آ گیا تو ہم اس سے محبت میں پاگل ہو گئے ہوئے ہیں کہ پھر آدمی کچھ نہیں دیکھتا، اللہ کا دین نہیں دیکھتا، دین کا راستہ نہیں دیکھتا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے آ جاتا۔ اور وہاں یہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کی بیویاں بھی تھی، غلام بھی تھے، باغات بھی تھے، کروڑ پتی آدمی تھے، لیکن خود کو سمجھا رہے ہیں چلو ہم جس راستے میں نکلے ہیں وہاں سے تو ہمارا واپسی کا بھی ٹکٹ ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد واپسی بھی ہونے والی ہے، واپس پھر وہی ہے، صبح شام بیوی بچے اور دکان اور کام دھندا جو بھی ہے۔ لیکن یہاں تو واپسی کا کوئی چانس نہیں تھا، ایک بار میدان میں اتر گئے تو بھروسہ نہیں تھا کہ زندگی واپس بھی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ لیکن پھر بھی اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جنت کے باغ تجھے بلا رہے ہیں، پھر بھی تو اٹکا ہوا ہے دنیا میں، اے دل تجھے اترنا ہی ہوگا۔ سب چھوڑ چھاڑ کے سارے خیالات نکال کے وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا اس کو پھینک دیا ایک طرف، اور تلوار لے کر جب کفار کے لشکر میں گھس گئے تو تاریخ کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہے کہ شہید ہونے تک لڑتے رہے، شہید ہونے تک۔ کب تک لڑتے رہے؟ شہید ہونے تک۔ شہید ہو گئے، جھنڈا ہاتھ میں سے زمین پہ گرا اور خود بھی گر گئے۔ تو لوگوں نے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھنڈے کو اٹھایا اپنے ہاتھ میں اور کہا کہ لوگوں تمہارے امیر عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو چکے ہیں، اب کسی اور کو اپنا امیر بنا لو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ تینوں شہید ہو جائے تو پھر مسلمان مشورہ کر کے کسی چوتھے کو اپنا امیر بنا دیں۔ تمام لوگوں نے آواز دی کہ ہم تم کو اپنا امیر بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں جنگ کے جو ہنر ہے اور جنگ کا جو فن ہے میں اس سے اچھی طرح واقف نہیں ہوں۔ ان کے بازو میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے وہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ لوگوں میں خالد ابن ولید کے بارے میں تم تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہم ان کو اپنا امیر بنا لیں گے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کے امیر ہونے پر راضی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شیر کے جیسے تھے اور بہت بہادر تھے۔ یہی وہ صحابی ہے جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو شکست دی تھی، اس لیے کہ اس وقت یہ مشرکین کی طرف سے تھے۔ ابھی بھی وہ وقت آ چکا تھا مسلمانوں کو بچانے کا اور اسلام کو فتح کرانے کا۔ جیسے ہی ان کے ہاتھ میں جھنڈا آیا، اس کے بعد پھر یہ مشرکین اور عیسائیوں کے لشکر کے بیچ میں جب گھسے اور لڑتے رہے، اور ایسا انہوں نے لڑا کہ یہ 3000 مسلمانوں کو ان 3 لاکھ کے نرغے سے بخیر و عافیت کے باہر نکال لیا۔
حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی. ادھر مدینہ منورہ سے ہزاروں کلومیٹر دوری کے فاصلے پر یہ جنگ ہو رہی تھی، اس لیے کہ یہ عرب کے باہر جنگ لڑی جا رہی تھی، ملک شام کے حدود پر. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے اور لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا، لوگوں، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے. اس کے بعد فرمایا، لوگوں، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو چکے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، رشتہ دار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کھانا پکانے کا حکم دیا اور کہا، جعفر کے گھر والے غم میں ہیں، ان کے گھر پہ چولہا نہیں جل سکتا، اس لیے اپنے گھر پہ کھانا پکایا اور وہ پکا ہوا کھانا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ روانہ کیا، تاکہ ان کے گھر والے اور ان کے گھر پہ جو تعزیت کے لیے لوگ آئے ہیں وہ کھانا کھا سکے. یہ سنت ہے میرے اور تمہارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو پڑوسیوں کا کام ہے کہ 3 دن تک کھانا پکا کے ان کے گھر پہ بھیجے. ہم لوگ جاتے خالی چودھری بن کے وہاں پہ حکم دینے کے لیے، ڈائریکشن دینے کے لیے. ہمارے زمانے میں یہ ہوتا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ باتیں معلوم ہوتی ہے اور وہ پکا کے اپنے گھر سے ان کے گھر پہ بیچتے. اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھو، آئندہ کے لیے اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں جہاں کہیں پر بھی میت ہو، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، محلے والوں کا کام ہے کہ وہ 3 دن تک ان کے گھر پر کھانا پکا کر بیچے. یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے، اور جھنڈا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالد کے ہاتھوں پر مسلمانوں کو دشمنوں کے نرغے سے باہر نکال دیا. سبحان اللہ. 1500 سال پرانا زمانہ. سوچو، یہ واقعہ سننے کے بعد میں بھی اگر کسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں شک ہوگا، اس سے بڑا اندھا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پہ وہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو ایسے سارے حالات بتلا رہے ہیں جیسے آپ کو سب نظر آ رہا ہے. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے اس لشکر کو بخیر و عافیت باہر نکالا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا. اس جنگ کا فائدہ کیا ہوا؟ اس جنگ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس زمانے کی جو سپر پاور، جو طاقت تھی، روم کی، ہرقل جو ان کا بادشاہ تھا جس نے اتنی بڑی فوج بھیجی تھی، اس کے اوپر ایک امپریشن گرا مسلمانوں کا کہ یہ مسلمان وقت پڑنے پر مدینے سے ہزاروں کلومیٹر دور ہمارے بارڈر کے اندر آ کے بھی لڑ سکتے ہیں. اس لیے اپنی خیریت اسی میں ہے کہ ہم اپنے حدود کے اندر رہیں. اس کے بعد تاریخ یہ جانتی ہے، اس کے بعد کسی دوسرے ہرقل نے اس بات کی کوشش نہیں کی مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جائے. اس کا یہ اثر پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہی تھے. سن 8